سلامتی ہو آپ سب پر۔ شروع کرتا ہوں اس مالک کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں سجاد نعمانی اس وقت بہت دکھے دل کے ساتھ تمام بھارت واسیوں اور خاص طور پر کرسچن بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں سے اپنے درد دل کا اظہار کرنے آیا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے دیش کے مختلف علاقوں میں کرسمس سیزن کے موقع پر جس طرح کرسچن بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں پر اور چرچز پر جو حملے ہوئے ہیں، جو غنڈہ گردی ہوئی ہے، اس نے ایک بار پھر میرے دل کے زخموں کو تازہ کر دیا، اور میں اپنا غم شیئر کرنے کے لیے آپ کی سیوا میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور لوگ مجھ کو ایک اسلامک اسکالر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ میں بھارت کا ایک ذمہ دار ناگرک ہوں اور ہر وقت اس درد میں مبتلا رہتا ہوں کہ کیسے پوری انسانی برادری اور خاص طور پر ہمارا یہ پیارا دیش آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے راستے پر پڑے، یہاں نیائے ہو، یہاں شانتی ہو اور سب کو سنویدھانک ادھیکار ملیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جس میں شانتی، پریم، محبت اور امید کا پیغام عام کیا جاتا ہے، اور اس دن یاد کیا جاتا ہے انسانیت کے ایک بہت بڑے علمبردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ہر مسلمان ان کو انتہائی احترام اور عظمت کی نگہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن دنیا میں واپس آئیں گے، اور پھر انہی کے ذریعے سارے انسانوں کا شفیق پروردگار اللہ گاڈ وہ پوری دنیا میں نئے سرے سے انصاف اور امن کو، نیائے اور شانتی کو استھاپت کرے گا۔ شیطانی طاقتوں کو آخری بھرپور شکست انہی کے ہاتھوں ملے گی۔ اس لیے خاص طور پر یہ بات دل کو بہت دکھ پہنچاتی ہے کہ ایسے موقع پر، امید کے موقع پر، ایسی غنڈہ گردی، چرچز پر حملہ کر کے اور کرسچن بھائیوں اور بہنوں پر حملہ کر کے ہمارے دیش میں کیا جائے۔ آج ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایگزیگریٹڈ قسم کا نمبر نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر بتایا گیا ہو۔ یونائٹڈ کرسچن فورم، اس کی رپورٹ ہے کہ 700 سے زیادہ غنڈہ گردی کے واقعات ان چند دنوں میں ہوئے ہیں کرسچنز کے اندر، اور خاص طور پر جنوری 2025 سے لے کر نومبر 2025 تک، یعنی اس میں دسمبر میں ہونے والے یہ جو غنڈہ گردی کے واقعات ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ 11 مہینے میں 700 حملے، شرمناک بات ہے۔ پھر اس سال کے ابھی کرسمس سیزن میں جو ابھی چل ہی رہا ہے، اس میں 60 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں جن میں چرچز پر حملے کیے گئے، کیرل سنگنگ کو روکنے کی کوشش کی گئی، کرسمس پریئرز کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ پورے دیش میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम, दिल्ली, केरला, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये उन चंद स्टेट्स के नाम हैं जहाँ बड़े पैमाने पर ये गुंडागर्दी के वाक़यात हुए हैं, वरना और भी स्टेट्स में इस तरह के वाक़यात की सच्ची खबरें आई हैं। स्कूलों पर हमला हुआ है, जो इबादत की रस्में अदा की जा रही थीं उनको रोका गया है, बच्चों पर हमले हुए हैं, बड़े बूढ़े जो चर्च आए थे उन पर हमले हुए हैं, यहाँ तक कि वो लोग जो आँखों से माजूर हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनको भी जलील किया गया है, उनको भी तकलीफ़ और कष्ट पहुँचाई गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नवंबर तक 184 ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं, छत्तीसगढ़ में 157, मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, ये सब सिविल राइट्स ग्रुप्स ने इनको डॉक्यूमेंट किया है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको डॉक्यूमेंट किया है, चर्च बॉडीज़ ने इनको डॉक्यूमेंट्स किया है, और कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया उसने भी इन तमाम इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट किया है। जो बात बहुत ज़्यादा दिल को दुखाती है मेरे भाइयों और बहनों, वो ये है कि जिस समय ये सब गुंडागर्दी पूरे मुल्क में हो रही थी, उस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी, वो एक कैथेड्रल चर्च में एक मॉर्निंग प्रेयर्स में शरीक थे और मैसेजेस कर रहे थे पीस के, कंपैशन के, हार्मनी के, मोहब्बत के, प्यार मोहब्बत और एकता के। ये बात साफ लफ्ज़ों में मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इस तरह की बातें करना बग़ैर किसी ठोस अमल के और कोशिश के, ये अपना मजाक उड़वाना है। एक तरफ एकता की बातें की जाएं और हाथ जोड़कर प्रेयर्स में खड़े हुआ जाए, और दूसरी तरफ ग्राउंड पर जो एक्शंस हों वो लूट मार और गुंडागर्दी के हों, ये बात जस्टिफाई नहीं की जा सकती। इस फेस्टिवल्स के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए चला जाना काफ़ी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि देश में ऐसी व्यवस्था हो कि जो अक़लियतें हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपने को सेफ़ महसूस करें, घरों में भी, अपने चर्चेज़, इबादत गाहों में भी, गुरुद्वारों और मस्जिदों में भी, स्कूलों में भी और तमाम पब्लिक प्लेसेस में। अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों और क्रिश्चियंस को निशाना बनाना ये संविधान को ज़बरदस्त ख़तरा पहुंचाने का एक सिग्नल देता है। ज़रूरत इस बात की है कि संविधान पर लिटर एज स्पिरिट के साथ अमल करते हुए मजहबी आज़ादी को इंश्योर किया जाए, और जो लोग किसी भी विचारधारा से मुतासिर होकर देश के अमन व अमान को भंग करते हैं और लोगों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू पर, इबादत गाहों पर हमले करते हैं, उनके साथ देश के कानून के अनुसार मामला किया जाए। उनकी तरफ से आंखें बंद कर लेना ये बहुत ख़तरनाक भविष्य को इंडिकेट करता है। भारत के हर नागरिक को अपने आप को सेफ महसूस करना चाहिए। ये जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और राज्य सरकारों की भी।
پوری دنیا میں بھارت بدنام ہو رہا ہے، کم سے کم اسی کا خیال کر لیا جائے۔ 2025 کی رپورٹ میں یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو درجہ دینا چاہیے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن کا، ایک ایسا دیش جس کے بارے میں وشیش چنتا کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین اسلام جو خدا کے سارے نبی لے کر آئے تھے، جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سچائی کی گواہی دیں، چاہے کچھ لوگوں کو وہ گواہی بری لگے۔ ناانصافی کے سامنے چپ رہنا یہ دراصل ہتھیار ڈالنا ہے، یہ غیر جانبداری اور نیوٹرلٹی نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو، سکھوں کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو اور تمام پچھڑے سماج کو، لنگایت سماج کو، سب کو اکٹھا آنا چاہیے اور اکٹھا آ کر دیش کو اس مصیبت سے نکالنے کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے ایک آرگنائزیشن ہم لوگوں نے لانچ کی ہے جس کا نام ہے سنویدھان سرکشا سنگھرش سمیتی۔ میں دعوت دیتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ سمیتی کا پیغام پہنچایا جائے اور ہم سب مل جل کر اپنے دیش کے سنویدھان کو بچائیں اور دیش کو وہ ویوستھا یہاں پر لائیں جس سے ہر بھارتی ناگرک عزت کے ساتھ، حفاظت کے احساس کے ساتھ رہے۔ یہ موقع الگ الگ سنگھرش کرنے کے ساتھ ساتھ اکٹھا آ کر سنگھرش کرنے کا بھی ہے۔ انڈیا سب کا ہے اور ہم سب اگر اکٹھا کوشش کریں گے تو ہم سب محفوظ رہیں گے، ورنہ ہم سب تباہ کر دیے جائیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنی پوری کرسچن برادری کے ساتھ اپنی ہمدردی، اپنی محبت، اپنی ایکتا، اپنی سولیڈریٹی کو کنفرم کرتا ہوں۔ آپ کا درد ہمارا درد ہے، آپ کی عزت ہماری عزت ہے، اور یقیناً عبادت کا حق آپ کا نان نیگوشیبل ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دیش واسیوں کو سدبدھی نصیب ہو، عقل مندی کا راستہ وہ چنیں۔ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ایک ایک باشندے کو اور پوری دنیا کے ایک ایک انسان کو انصاف، امن، شانتی اور عزت و آبرو ملے، اور ہمارا دیش واپس آئے کانسٹیٹیوشنل پاتھ کی طرف، سنویدھانک راستے کی طرف، جس میں کہ برابری، بھائی چارہ اور عزت سب کے لیے انشور کیا گیا ہے۔ آپ نے میری بات دھیان سے سنی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں آپ کا خیر خواہ بھائی KR سجاد نعمانی۔